مولانا سے ملاقات کیسے ہوئی اور آپ کے اپنے جذبات کیا تھے؟ وہاں پر میت کے پاس جب میں گیا تو یوسف جمیل بھائی دیکھ کے دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وجاہت بھائی میرا بھائی چلا گیا، وجاہت بھائی، جو ایک جذبات ہوتے ایک بھائی کے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد مولانا آئے ہیں، تو مولانا بھی اسی طرح ظاہر جب سارے بچے، ان کی بیٹیاں وہاں پہ تھیں، ان کی وائف تھی وہاں پہ، یوسف جمیل تھے، پوری فیملی تھی، تو مولانا کے بھی مل کے وہی جذبات تھے اور گلے لگ کے وہ بھی روتے رہے ہیں۔ اور صدمہ اس لیے بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ ان کے اس بیٹے نے بہت اذیت، بہت پین برداشت کی۔ جو ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے، اس جی میں جی مبتلا تھے۔ 5 منٹ تک عاصم نے اپنے سینے پہ وہ لگائی رکھی گن، کبھی سوچتے تھے، پھر چلاتے نہیں تھے، پھر رک جاتے تھے، فائنلی انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ یہ بچپن سے ہی بائی برتھ ان کا یہ ایشو تھا، یہ بیماری ان کی تھی، اور آخری 6 ماہ جو تھے ان کو الیکٹرک شاکس لگتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر آپ تک پہنچ تو گئی ہوگی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، کل وہ دل پہ سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ آج ان کا جو ہے نماز جنازہ تھا، اور وجاہت بھائی مولانا کے بالکل ساتھ موجود تھے وہاں پہ، اور وجاہت بھائی سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا مناظر سے کس کس نے شرکت کی اور مولانا کی اپنی کیفیت کیا حالت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو وجاہت بھائی ذرا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ ایک جوان اولاد جس کی دنیا سے رخصت ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ پر دنیا میں اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑی کوئی ان کے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہوتی۔ غم کا بالکل پہاڑ جیسا لفظ بھی جو ہے نا بہت چھوٹا لگتا ہے۔ تو اوبویسلی جذبات مولانا کے بالکل، جب ان کی فیملی، ان کی اپنے جب بیٹے کی میت کے پاس بیٹھے تھے تو مولانا بھی مسلسل رو رہے تھے، کبھی اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے تھے، اس کی میت کا، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسی طرح جو عاصم جمیل ہیں، ان کی والدہ، وہ بھی اسی طرح مولانا یوسف جمیل، وہ بھی مسلسل میت کے پاس بیٹھ کے بہت زیادہ تکلیف اور صدمے میں تھے۔ اور یقیناً مولانا بھی جس طرح ایک باپ کی کیفیت ہوتی ہے، شدت غم سے نڈھال تھے بہت زیادہ۔ اور صدمہ اس لیے بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ ان کے اس بیٹے نے بہت اذیت، بہت پین برداشت کی ہے، بہت زیادہ۔ 25 سے 30 سال، 34 سال عمر تھی عاصم جمیل کی، 89 کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی، جس میں یہ جو ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے اس جی میں جی مبتلا تھے۔ تو آخری جو 6 ماہ تھے ان کے، یہ جو ابھی لاسٹ 6 ماہ، ان میں ان کو الیکٹرک شاک لگتے تھے، تو وہ اتنی اذیت میں تھے، تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ بس میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں بس اس درد سے چھٹکارا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تو پھر اپنے بیٹے کو اس اذیت میں دیکھنا، اور پھر جس طریقے سے بیٹے کی زندگی کا خاتمہ ہوا، تو یہ دوہری اذیت مولانا اور ان کے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو بہت زیادہ مولانا نڈھال تھے غم سے، بہت برا حال تھا عاصم جمیل کی والدہ کا، بھائی کا، بالکل بھی وہ جو تھے صدمے سے کوئی ہوش نہیں تھی بالکل بھی۔ مسلسل مولانا آنسوؤں سے رو رہے تھے، مسلسل مولانا غمگین اتنے تھے کہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے تھے اس کی میت کو دیکھ کے، عاصم اللہ کے حوالے، اب تو جا رہا ہے، تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت جذباتی مناظر تھے، اور جتنی اس پہ تکلیف، وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دوسرے نمبر پہ بیٹے ہیں نا، مولانا کے 3 بیٹے ہیں، جی پہلے جی یوسف جمیل ہے، اس کے بعد عاصم جمیل ہے، پھر علی ہے۔ تو یہ جی جو عاصم تھا یہ مولانا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، کیونکہ بیماری جو بچہ ذرا آزمائش میں ہوتا ہے اس سے ماں باپ کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس جی سے جی ماں باپ کی قربت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ بس بہت، مطلب الفاظ نہیں ہے کہ کس تکلیف اور کرب میں تھے مولانا۔ اچھا وجاہت بھائی، یہ بتائیے گا کہ کل سے خبریں گردش کر رہی ہیں، پہلے ڈی ایس پی صاحب کا بیان آیا کہ خود گولی لگ گئی، پھر آیا کہ شاید نامعلوم افراد کی فائرنگ ہے، اور پھر مولانا نے بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ تو یہ ایک حادثہ تھا، کوئی ویپن کو اسپائی کرتے ہوئے لگی، یا جو وہ حالت بیماری میں میں آپ کو اس پریشر میں بتا اس دیتا ہوں، کیفیت میں؟ میں پوری ڈیٹیل، جی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب فیصل آباد تھے، اپنے فیصل آباد والے گھر میں، کیونکہ تبلیغی اجتماع آ رہا تھا، یہ اس کی تیاری میں مصروف تھے۔ تو ٹھیک جو ہے۔ مولانا یوسف جمیل ہیں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں،
आसिम जमील के, ये मियाँ वाली में गए थे, MTJ की आउटलेट थी, उसकी इसका इफ्तिताह था, उसकी इनॉग्रेशन थी, ये वहाँ पे थे। तो जो आसिम जमील हैं, इनका मामूल था ये शाम को रोजाना 7 बजे जिम करते थे, जो इनके घर में तलम्बा वाले जो इनका आबाई घर है वहाँ पे जिम इनकी टाइमिंग थी। इनके साथ इनके 2 दोस्त थे और एक साथ में इनका जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो बेसिकली इनका फैमिली जो है रिलेटिव भी है, उमैर। तो आसिम ने कहा उमैर को कि उमैर भाई मुझे पिस्टल ला के दें। उमैर ने पिस्टल ला के दे दी, लेकिन उसने मैगजीन निकाल लिया, खाली पिस्टल दी। उन्होंने इसरार किया कि नहीं मुझे पिस्टल चाहिए मैगजीन के साथ और एक गोली भी दो। अब ज़ाहिरी बात है उन्होंने रोका भी होगा, मना भी किया होगा, जो उनकी मेंटल कंडीशन थी उसको देख के, लेकिन जिद की होगी, खैर उन्होंने वो गोली भी ला के दे दी। तो 5 मिनट तक आसिम ने अपने सीने पे वो लगाई रखी गन, कभी सोचते थे फिर चलाते नहीं थे, फिर रुक जाते थे। ज़ाहिरी बात है कि एक हिम्मत होती है इसके लिए। 5 मिनट तक ये चीज़ हुई, फिर फाइनली उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। तो ये इनके घर में ही वाक़या आया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई पता नहीं कोई उनकी कोई 3 साल पहले डाइवोर्स हुई थी, उसकी वजह से डिप्रेशन में थे, परेशानी थी। ये बचपन से ही बाय बर्थ उनका ये इशू था, ये बीमारी उनकी थी। और आखिरी 6 माह जो थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे। यहाँ से उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाएं। 2 दिन पहले एहतशाम जो कि MTJ फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मौलाना तारिक जमील साहब के भतीजे हैं, तो आसिम ने उनको कहा कि एहतशाम भाई आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो एहतशाम भाई ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह आपको सेहत दे। तो बस वो एक तकलीफ़ इतनी थी कि उन्होंने अपने आप का ख़ात्मा किया अपनी ज़िंदगी का। बट नेचुरल वो इस बीमारी के अंदर वो मुब्तला थे और वही यहाँ तक इस स्टेज तक लेकर आई। इसके अलावा कुछ लोगों ने, कल से मैं देख रहा था, कोई कह रहा है कि फायरिंग हुई है, दुश्मनी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक डिजीज़ थी। और मुझे हैरत होती है लोगों के रवैये पर कि आप इस मौके पर जब किसी का जवान बेटा इस दुनिया से गया है और उसको भी कब्र में भी नहीं उतारा और लोग टोंट कर रहे हैं एक महज एक अपने नजरियाती इख्तलाफ पर, सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर मौलाना को बातें कर रहे हैं, तो हैरत होती है और दुख भी होता है कि हम इस हद तक पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमें किसी के बाप की जवान बेटे की मैयत पर भी हमारा दिल नहीं पिघलता, हमारा जो है गुस्सा ठंडा नहीं होता। कम से कम एक आधा दिन तो आप बगैर इफ एंड बट के मजम्मत कर दें। तो ये इंतहाई तकलीफ दे चीज़ है और इस कर्ब के अंदर मौलाना की फैमिली को भी गुजरना पड़ा। यूसुफ जमील को सुबह उठकर आज वीडियो बनानी पड़ी कि खुदारा इस तरह ना करें। रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डिटेल दी और उन्होंने कहा कि हम तो इस हालत में नहीं है, आप हमारे बिहाफ पे ये वीडियो बनाएं, ये बात करें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं अखलाकी तौर पे। अच्छा वजाहत भाई, आप मौलाना के साथ मौजूद थे जब मौलाना ने बयान भी किया, तो कौन कौन शख्सियात मौजूद थे? और मौलाना, हमने वीडियोस देखी जब अपने भाई को मिले तो वो शिद्दत गम में जो है उनके आंसू भी आ रहे थे, लेकिन जिस टाइम वो वहां पे पहुंचे, बयान दिया, वाक़या करबला का जिक्र किया, उस टाइम वो बड़े यानी कि उनकी हिम्मत जो है वो क्या, मतलब कि हमने वीडियो में देखा कि वो बिल्कुल टूटे हुए थे, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे जनाज़गाह तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौलाना थे। मौलाना को अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया, इस खानदान को बहुत हिम्मत दी है, लेकिन आंसुओं का आना फितरी होता है, शिद्दत गम से निढाल होना फितरी होता है। लेकिन मौलाना ने बड़ी इस्तकामत के साथ 15 मिनट दर्स दिया, वाक़या करबला की मिसाल देकर अपने जो उनका दुख था उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की और ये बताया कि क्या क्या अज़ियतों से जो खानवादा रसूल है वो गुजरा है। तो मकसद उनका यही था। फिर जिस तरह मौलाना जब भी अवाम से होते उन्हें अवाम से अहद लिया कि आइंदा के बाद हम नमाज पढ़ेंगे, हम लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे, हलाल कमाएंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो जो उनकी नसीहतें होती हैं हमेशा से उनके खुतबे में, बट फिर भी जो उनकी औलाद का सदमा, आपने खुतबे में भी देखा होगा कि मौलाना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे, मुसलसल आंसू जारी थे। फिर इशा की नमाज में भी जो उन्होंने सूरा की तलावत की तो वो भी आखिरत से मुतल्लिक ही थी, आजमाइश से मुतल्लिक थी। तो मौलाना बहुत ज़्यादा सदमे और गम के अंदर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इस्तकामत, उनका सब्र वो भी मिसाली था, देखने वाला था। शख्सियत की आपने बात की है, किस किस शख्सियत ने जो है यानी कि मखदूम जनाज़े जावेद हाशमी साहब,
ویسے تو بہت بڑی تعداد تا حد نگاہ جو گراؤنڈ تھا وہ بھر چکا تھا, دور دور تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. پرومیننٹ فگرز میں جو ہمیں نظر آئے ہیں ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تھے, پھر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب وہاں پہ موجود تھے, اس کے علاوہ بے شمار مقامی ایم این اے ایم پی ایز ہوں گے, ظاہری بات ہے اس میں آپ اور میں شاید ان کو اتنا نہ جانتے ہوں, لیکن اگر اجتماع کی بات کی جائے تو تلمبا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا. آپ اس وقت تلمبا میں موجود ہیں؟ نہیں, ہم تلمبا سے نکل آئے ہیں, واپسی پہ ایک جگہ ہے وہاں پر ہم رکے ہیں, سگنلز کا مسئلہ تھا اس لیے یہاں پر ہم رکے ہیں کچھ دیر اسٹے کرنے آپ کے بھی سگنل کا تو کچھ ایشو ہے. اختتام کی طرف چلتے ہیں. وجاہت بھائی, آپ کا مولانا سے بڑا پیار والا تعلق ہے, ہم اکثر آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے, اور آپ کو بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے. اور کل یوسف بھائی نے آپ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ آپ ہمارے بہاف پہ جو ہے یہ لوگوں کو بتائیں جو معاملہ پیش آیا. آپ کے لیے کتنا ایموشنل تھا, اور آپ کس وقت پہنچے, مولانا سے ملاقات کیسے ہوئی, اور کیا مطلب کہ آپ کے اپنے جذبات کیا تھے؟ جب ہم پہنچے ہیں مولانا, تب مولانا کی امامت میں ہم نے عصر کی نماز, مغرب کی نماز پڑھی, نماز مغرب. اس کے بعد مولانا بھی سنتیں پڑھ رہے تھے, تو ہم فوراً جو ہے ان کے جو بھتیجے ہیں وہ ہمیں فوراً سے پہلے ان کے گھر لے گئے نا, جہاں پہ مخصوص مہمان جو تھے ان کی فیملی کے لوگ تھے, جہاں پہ میت پڑی تھی. وہاں پر صرف ان کی فیملی کے لوگ تھے یا قریبی جو 2-4 لوگ تھے. تو وہاں پر میت کے پاس جب میں گیا تو یوسف جمیل بھائی دیکھ کے دھاڑے مار کر رونے لگ گئے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وجاہت بھائی میرا بھائی چلا گیا, وجاہت بھائی, جو ایک جذبات ہوتے ایک بھائی کے. تو پھر تھوڑی دیر بعد مولانا آئے ہیں, تو مولانا بھی اسی طرح, ظاہر جب سارے بچے, ان کی بیٹیاں وہاں پہ تھیں, ان کی وائف تھی وہاں پہ, یوسف جمیل تھے, پوری فیملی تھی, تو مولانا کے بھی مل کے وہی جذبات تھے, اور گلے لگ کے وہ بھی روتے رہے ہیں. تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو رہے تھے کہ اب عاصم تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے, تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. ان کی والدہ بھی مسلسل کہہ رہی تھی اور اللہ کو گواہ بنا رہی تھی کہ اللہ گواہ رہنا, ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. یہ ان کی والدہ کے الفاظ سے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ صدمہ بہت بڑا ہے, لیکن ہم تیری رضا پہ راضی ہیں, تیری امانت تھی, تو ہی اپنے پاس لے کے جا رہا ہے. تو یوسف جمیل نے پھر مولانا کو کہا کہ ابو صبر کریں, ابا جان صبر کریں. تو مولانا نے کہا کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا, کیسا صبر, یہ اس طرح کے ان کے الفاظ سے, گو کہ انہوں نے بہت صبر کا, بہت زیادہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی انسان ہے, ایموشنز ہیں. ایک والد تھا, جوان میت اس کے ساتھ. تو میرے بھی وہی جذبات تھے, اتنی تکلیف تھی کہ ظاہری بات ہے جو ماحول تھا, اور پھر جس طریقے سے ایک جوان ڈیتھ, تو آپ کو اپنا بھائی جیسا احساس ہوتا ہے. گو کہ عاصم کے ساتھ ہماری اتنی نہیں تھی جتنی یوسف جمیل کے ساتھ تھی, لیکن ان سے جب بھی جاتے تھے ملاقات ہوتی تھی. بڑا خاموش گو لڑکا تھا وہ, بہت کم گو تھا, بٹ جب بھی ملتے تھے تو بہت ملنساری کے ساتھ ملتے تھے. علاقے کے اندر غریبوں کے لیے جتنا ان کا کام تھا, جتنا عاصم جمیل لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, ہر بندہ اس کے کریکٹر کی, ان کی گواہی دے رہا تھا, ان کی مثال دے رہا تھا ان کے کریکٹر کی. تو میرا خیال ہے کہ ایسی جوان موت بہت بڑا ان کے لیے تو صدمہ ہے ہی ہے, ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی تکلیف کی گھڑی ہے, کیونکہ ایک گھر والا جب تعلق ہوتا ہے آپ کا, تو آپ بھی تکلیف کو اسی طرح برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ. آمین. ہم تمام لوگوں کی دعائیں ہیں, اور ہم تمام اس مشکل کے وقت میں جو ہے مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مولانا کے ساتھ آپ کا تو ایک تعلق ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان کا ایک مولانا سے پیار کا تعلق ہے, عزت کا تعلق ہے, لوگ والد کا درجہ دیتے ہیں. تو لوگ مولانا کو اس غم کی حالت میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھے, اور کچھ آپ صحیح نشاندہی فرما رہے ہیں, کچھ جو شرپسند عناصر ہیں وہ نہیں دیکھتے یہ کون سا موقع ہے, کیا معاملات ہیں, لوگ نہیں باز آتے. بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. تھینک یو سو مچ وجاہت بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ سفر میں ہیں, ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے, آپ کا سگنل کا بھی ایشو آ رہا تھا. بہت شکریہ ناظرین, وجاہت بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وجاہت بھائی جو ہیں موجود تھے مولانا کے بالکل ساتھ. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں, اور ان کا بڑا پیار والا تعلق ہے مولانا کے ساتھ, اور بتا رہے ہیں کہ مولانا نے بڑا اپنے آپ کو ہمت اور جذبہ اور وہ جو ایک اپنی طاقت کو اکٹھے کر کے وہاں پہ آئے, اور واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن یعنی کہ وہاں پہ بیان بھی دیا, لیکن وہ جو ان کا غم کی وجہ سے ان کی آنسو مسلسل جو ہیں چلتے رہے. اور بتا رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان
میں انہیں والد کا درجہ دیتے ہیں, اتنے کنیکٹ ہیں ان کے ساتھ, اور ان کا غم لوگوں کو بڑا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ معاملہ تھے, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا, تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.